بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا عرفت ما ذکرنا فنقول ان الحاکی للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق او مضافا الى آخرہ۔ ابھی تک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اجماع اصطلاح حقیقی وہی ہوتا ہے جہاں اتفاق الکل فی عصر ہو، کہ ایک زمانے کے تمام علماء غیر سنی شیعہ سب متفق۔ البتہ ہمارے نزدیک معیار حجیت یہ ہے کہ اس میں قول امام علیہ السلام بھی شامل ہو تو حجت ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم نے اتفاق علماء شیعہ کو، اتفاق بعض علماء شیعہ کو، یا اتفاق کاشف امام کو، کاشف مال منکشف کو بھی مسامحتاً اجماع کا نام دیا تھا۔ بات ختم ہو گئی۔ توجہ کرنے آقا جان، آج ہم پھر واپس اپنے اصل بحث میں جا رہے ہیں۔ اصل بات ہماری یہ تھی کہ آیا اجماع منقول بخبر الواحد جنون خاصہ میں سے ہے یا نہیں، یہ معتبر ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم واپس جا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص، پوری توجہ کے ساتھ، آسان سی بات ہے، جب بھی کوئی شخص، جب بھی کوئی فقیہ کسی اجماع کو نقل کرتا ہے، توجہ فرمانا، تو اس میں نقل کرنے کے انداز مختلف ہیں۔ مثلا بعض اوقات یوں فرمائے گا ھذا الحکم ھکذا اجماعاً، یعنی اجماع کو کسی کی طرف اضافت نہیں دے گا، یہ حکم ایسے ہے اجماعاً، اور بس آگے کچھ نہیں کہتا۔ اور بسا اوقات اضافت دے کے یوں کہتا ہے علی ھذا الحکم اتفاق المسلمین، توجہ فرمائی، یا اتفاق علی ھذا الحکم اجماع اہل الحق، مراد کیا ہے؟ یعنی کسی کی طرف اضافت دے کے، ٹھیک ہو گیا۔ اور بسا اوقات نقل اجماع یوں کرتا ہے اجماع علماؤنا، ہمارے علماء کا اجماع ہے، یا وہ کہتا ہے اجماع فقہاؤنا، ہمارے فقہا کا اجماع ہے۔ پوری توجہ کرنے لطف آئے گا۔ تو اب جو شخص اس اجماع کو حکایت کر رہا ہوتا ہے، نقل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے انداز نقل مختلف ہوتا ہے۔ کبھی وہ اجماع کو مطلق نقل کرتا ہے، یعنی کسی کی طرف اضافت نہیں دیتا، اور بسا اوقات وہ کسی کی طرف، جیسے میں نے کہا، وہ کہتا ہے علی ھذا الحکم اجماع المسلمین، مثال کے طور پر۔ اب اس قسم کے جو دعویٰ اجماع ہیں، اب ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے امام علیہ السلام ان مجمعین میں شامل اور داخل ہیں۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ اب جب داخل ہیں تو اس کا مطلب پھر وہ حجت بھی ہے۔ اچھا، لیکن اگر یہی ناقل اجماع یوں کہتے ہیں کیا علی ھذا الحکم اجماع علماءنا، ہمارے علماء کا اجماع ہے، تو اس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ اس کی مراد امام کی شمولیت، کہ یہ ہمارے علماء کا اجماع یا اتفاق ہے، یعنی امام اس میں شامل ہے۔ اگرچہ لغوی معنی سے امام ہیں، ظاہر امام عالم العلماء ہے، لیکن ظہور عرفی اس کا اس طرف، جب کہتے ہیں ہمارے علماء کہتے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں یہ جس سے مراد امام شامل ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو ظاہر حجت بھی نہ ہوگا۔ خوب،
اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ناقل اجماع ہیں، کبھی وہ اجماع کو مطلق نقل کرتے ہیں، کبھی وہ اجماع کو اضافت کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور کبھی وہ اجماع کو اس انداز میں نقل کرتے ہیں کہ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اس میں قول معصوم شامل نہیں، یہ فقط ہمارے علماء یا ہمارے فقہا کا نظریہ ہے۔ اب ہم نے ان میں سے دیکھنا ہے کون سا نقل اجماع اس معیار حجیت پر پورا اترتا ہے۔ معیار حجیت کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس میں قول معصوم شامل ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور طریقہ بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے علماء کا، کہ وہ نقل اجماع کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں، توجہ، فلاں مسئلہ میں تو اجماع ہے لیکن فلاں مسئلہ میں اختلاف ہے، یعنی اجماع کو مقابل اختلاف، کہ اس مسئلے پر تو اجماع ہے لیکن اس مسئلے پر اختلاف ہے۔ نقل کیا اجماع کو، لیکن کس انداز میں نقل کیا؟ مقابل اختلاف۔ بڑی آسان مثال شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ مثلاً کیا کہتے ہیں کہ غیر معقول اللحم حیوانات کا فضلہ نجس ہے، جو حرام گوشت جانور ہیں، البتہ اگر وہ پرندے نہ ہوں تو۔ پھر کہا کہ اس پر اجماع ہے، لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ لیکن آیا غیر معقول اللحم پرندے کا فضلہ بھی نجس ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اجماع کو نقل کیا مقابلے کہ غیر معقول اللحم کے پرندے کے فضلے میں تو اختلاف ہے، لیکن پرندے کے علاوہ دیگر جو حیوانات ہیں غیر معقول اللحم، ان کے فضلہ نجس ہے، اس پر اجماع ہے۔ بسا اوقات نقل اجماع کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حجت ہے یا حجت یا اس سے مراد ان کی کوئی اور ہے۔ بہت توجہ، یعنی یہ جو میں نے آپ کو خلاصہ کیا ہے نا، باتیں ترجمے پڑھیں گے، وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ بغیر اضافت کے نقل کرتا ہے، ایک دفعہ اضافت کے ساتھ کرتا ہے، اور بسا اوقات مقابل اختلاف نقل کرتا ہے الی آخری، اور بسا اوقات اس انداز میں نقل کرتا ہے کہ واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے عرفاً کہ اس میں معصوم شامل نہیں ہے۔ اب ہمارے نزدیک معیار حجیت تو تھا اس کا مشتمل علی قول معصوم ہونا۔ اب ہم نے ان میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا والا ناقل ایسا ہوگا جو مشتمل علی قول معصوم ہوگا، تاکہ ہم اس کو حجت قرار دیں۔ یہ ایک بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات اگر ہم پہنچ سکے تو وہ یہ ہوگی کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں قول معصوم شامل ہے؟ توجہ فرما لی نا، یعنی ایک شخص یوں نقل اجماع کرتا ہے، ھذا الحکم اجماعی، اجماع کو کس نسبت دیتا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اجماع سے مراد اجماع اصطلاحی ہے، اس کا مطلب اتفاق کل فی اثر واحد ہے، اس کا مطلب ہے امام علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں۔ اب جو امام کی شمولیت ہے اس کا ہم کس انداز سے کہیں گے کہ امام اس میں شامل ہیں؟ بات سمجھا جی؟ تو فرماتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں۔ یا شمولیت کا ہم کہیں گے حصاً، یا کہیں گے حدثاً، یا ہم کہیں گے لطفاً من باب قاعدۃ اللطف، یا من باب، اور جو پیچھے اشارے آئے تھے اب ان کی تفصیل ہوگی۔ حصاً کیا کہ ایک بندہ دیکھتا ہے، اس نے 1 2 3 4 5 70 80 علماء کو اس نے دیکھا، سب کا نظریہ یہی تھا، اس میں کچھ کو وہ جانتا تھا کچھ کو نہیں جانتا تھا، لیکن یہ علم اجمالی تھا کہ ان میں سے ایک امام وقت ہے، لیکن مشخص نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے
کون سا والا ہے، لہذا اس نے حصن درک کر لیا کہ اس اتفاق میں امام علیہ السلام شامل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جابو من باب لطف، شیخ طوسی کا نظریہ ہے کہ جب علماء سارے متفق ہو جائیں ایک مسئلے پر تو قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ امام بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لطف کیا ہوتا ہے، یہ کئی دفعہ گزارش کی ہے، ما یقرب الی الطاعہ ویبعد عن المعصیہ۔ امام وقت موجود ہے، زمانہ کے 213 علماء ایک حکم پر متفق ہو گئے ہیں، اور فرض کریں کہ وہ سارے خطا پر متفق ہوئے، ان کا وہ اتفاق حکم واقعی کے خلاف تھا، تو لطف او مقرب الی الطاعہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ امام ان کو یہ اتفاق نہ کرنے دیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ خطا پر جمع ہو رہے ہیں، تو امام وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو مقرب الی الطاعت کرے اور مبعد عن المعصیت کرے۔ لیکن اگر امام نے ایسا نہیں کیا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ امام تو ظاہر ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، لیکن اس میں اس کا امام کی طرف سے اختلاف کا نہ آنا یا کسی کی وجہ سے یا ان کا متفق نہ ہونے دینا، اگر امام ان کو اتفاق نہ کرنے دے کسی حوالے سے، کچھ لوگوں کو مخالف اس میں سے رائے آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کا مطلب ہے قول امام بھی اس میں شامل ہے۔ یہ نظریہ ہے ایک لطف کا، لہٰذا ہم قاعدہ لطف کے ذریعے یہ کہیں گے کہ اس اجتماع میں، اس اجماع میں، اتفاق میں امام کا قول بھی، شیخ اعظم البتہ اس کو قبول۔ جناب امام پر لطف واجب ہے۔ امام کا کام کیا ہے؟ احکام الہیہ جو اس نبی کے ذریعے امام تک پہنچے، اس کا کام ہے لوگوں تک پہنچائے۔ امام نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ اب اگر درمیان میں کوئی رکاوٹیں آ گئیں، کوئی موانع آ گئے اور ان موانع کی وجہ سے وہ حکم امام ہم تک نہیں پہنچ سکا، تو اس میں امام نے اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اگر امام کے بعد فرض کرو 200 سال بعد سارے علماء متفق ہو گئے اور ایک ایسی بات پر کہ جو خطا ہے، تو اس پہ لطف کا تقاضا نہیں کہ امام ان کو متحد نہ ہونے دے۔ کیوں؟ امام نے جو اپنی ذمہ داریاں تھیں بذریعہ روایات احکام الہیہ پہنچا دیے۔ اب اس میں رکاوٹیں آ گئیں، موانع آ گئے، کتابیں جلا دی گئیں، راویوں کو مار دیا گیا، ائمہ کو مار دیا گیا، اگر وہ چیز حکم ہم تک نہیں پہنچ سکا کسی دنیاوی عارض کی وجہ سے، تو اس میں امام کا تو کوئی قصور، امام تو اپنی ذمہ داری ادا کر دیے۔ لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ اگر سارے متفق ہوئے تو قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ امام ان کو اتفاق نہ کرنے دیں، نہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ تفصیل ہے، پھر بعد میں چلتی رہے گی۔ اذا عرفت ما ذکرنا، ہم نے کیا ذکر کیا کہ ایک اجماع اصطلاحی ہوتا ہے اور کچھ اتفاقات پر ہم تسامحاً اجماع کا اطلاق کرتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ اجماع کو نقل کرتے ہیں وہ سارے ایک طریقے سے اور ایک انداز میں نقل نہیں کرتے۔ غور فرمانا ہے۔ فرماتے ہیں ان الحاکی للاتفاق، جو بھی عالم، جو بھی فقیہ اتفاق علماء کو، فقہا کو نقل کرتا ہے، قد ينقل الاجماع بقول مطلق، بسا اوقات وہ نقل اجماع کرتا ہے بقول مطلق، یعنی کسی اضافہ، اجماع المسلمین یا اجماع الشیعہ یا اجماع الفلاں، یعنی ساتھ کوئی مضاف الیہ۔ میں نے آپ کو آسان مثال دی، کیا کہتا ہے؟ ھذا الحکم ھکذا اجماعاً، بس اتنا کہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ او مضافاً الی المسلمین، یا وہ نقل اجماع کرتا ہے اضافت کے ساتھ، کیا؟ علی ھذا الحکم اجماع المسلمین، یا علی ھذا الحکم اجماع الشیعہ، یا علی ھذا الحکم اجماع اہل الحق او غیر ذالک، یعنی اس انداز میں نقل اجماع کرتا ہے کہ یمکن ان یراد بہ، کہ جس میں ممکن ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں امام علیہ السلام بھی ان مجمعین میں داخل ہے۔ توجہ فرما لی۔
بسا اوقات ناقل اجماع اس انداز میں، یہ خلاصہ ہو گیا نا دو سطروں کا، اس انداز میں اجماع کو نقل کرتا ہے کہ ممکن ہوتا ہے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ بھائی اس اجماع میں ان مجمعین میں امام علیہ السلام بھی داخل ہیں، اجماع دخولی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وقد ينقلہ مضافا الی من عدا الامام، لیکن بسا اوقات وہ اجماع کو نقل کرتا ہے، اتفاق کو نقل کرتا ہے، لیکن اس میں امام علیہ السلام شامل نہیں ہوتے۔ مثلا کیا کہتے ہیں، اجمع علماؤنا یا اجمع اصحابنا یا فقہاؤنا یا اجمع فقہاء البیت، یعنی اس انداز میں تعبیر کرتا ہے۔ فإن ظاہر ذلک من عدل، اب اس تعبیر سے عرفاً پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ فقہاء کا اتفاق ہے، اس میں امام شامل نہیں یا علماء کا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ إِرَادَةُ الْعُمُومِ مُحْتَمِلَةٌ بِمُقْتَضَى الْمَعْنَى، اگرچہ ہم علم علماء یا فقہاء یا ان کا اگر ہم معنی لغوی معیار لیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر امام علیہ السلام اس میں شامل ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ عالم العلماء ہیں، وہ افقہ الفقہاء ہیں لغوی معنی کے لحاظ سے، لیکن بہرحال وہ امام کا احتمال عرفاً جب ہم کہتے ہیں ہمارے علماء کا اتفاق ہے تو اس کا مطلب ہے یعنی ان کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہیں اس میں معصوم شامل نہیں ہیں۔ خوب، اگرچہ معنی لغوی کے لحاظ سے ارادہ عموم کا احتمال ہوتا ہے کہ شاید امام ہوں، لیکن یہ ارادہ عموم مرجوح ہے۔ خوب، ختم، نقطہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، اب یہ ہمارے پاس آ گئے تین طریقے، یا وہ اجماع کو نقل کرتا ہے مطلق بغیر اضافت کے، یا وہ بے لیکن اضافت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مراد یہ ہے کہ امام ان میں شامل ہیں، یا وہ اضافت ایسی دیتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مراد ما عدل امام ہے، امام ان میں شامل نہیں۔ اب فرماتے ہیں فَإِنْ أَضَافَ الْإِجْمَاعَ إِلَى مَنْ عَدَى الْإِمَامِ علیہ السلام، نقل اجماع کرتا ہے لیکن اس اجماع کو اضافت دیتا ہے اس انداز میں کہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں امام علیہ السلام شامل نہیں ہیں، اور جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ اجماع علماء نا یا علیہ اجماع العلماء، اس انداز میں فلا اشکال فی عدم حجیت نقل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا اجماع منقول یقیناً حجت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے لأنہ لم ينقل حجتاً، اس لیے کہ اس نے حجت کو نقل، حجت تھا قول معصوم، وہ تو اس نے نقل نہیں کیا، اس نے تو نقل کیا ہے اس اتفاق کو۔ پس فرماتے ہیں وَإِنْ فُرِضَ حُصُولُ الْعِلْمِ لِلنَّاقِلِ، ہو سکتا ہے کہ جو ناقل کر رہا ہو، توجہ میری جان، خود اس کو ان علماء یا فقہاء کے اتفاق سے علم حاصل ہو جائے، اس کی ذات کو، کس کا علم؟ کہ بصدور الحکم عن الامام علیہ السلام، کہ یقیناً حکم امام بھی یہی ہوگا۔ کیوں؟ من جہت هذا الاتفاق، ان علماء کے، پوری توجہ، ہو سکتا ہے ان علماء کے اتفاق سے اس شخص ناقل کو علم ہو جائے اس بات کا کہ انشاءاللہ حکم امام بھی یہی ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے الا انہ انما ناقلا سبب العلم، اس نے سبب علم کو نقل کیا، اتفاق علماء کو۔ اب جو معلوم تھا وہ تھا حکم امام، اس کو اس نے نقل شاباش، ولم یکن معلوم کیا تھا، ہوا قول امام علیہ السلام حتی یدخلا، اس لیے کہ اگر وہ معلوم کو نقل کرتا یعنی قول امام کو تو ہم کہتے کہ یہ ہے حتی یدخلا فی نقل الحجت، اس نے حجت کو نقل کیا ہے، وہ حکایت سند حکایت سنہ، یہ اس نے سنہ کو نقل کیا ہے بخبر الواحد، لیکن اس نے سبب علم کو نقل کیا ہے، خود معلوم کو نقل، اور وہ اگر سبب تھا تو اس کی ذات کے لیے تھا، دوسروں کے لیے تھا کہ اگر وہ قول معصوم کو نقل کرتا۔ ختم، ٹھیک ہو گیا؟ جا پوری ترتیب۔ اب اس پیرے میں ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی بندہ اجماع کو اس انداز میں اضافت دے کہ پتہ چل رہا ہو کہ اس میں امام شامل نہیں ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت۔ اگلا پیرا علیحدہ ہے۔ نعم لو فورلا
ان سبب المنقول مما یستلزم عادۃ موافقت قول امام علیہ السلام، کہ اگر فرض کریں کہ اس نے کیا تو سبب کو نقل ہے، لیکن سبب اس انداز میں نقل کیا ہے کہ عادتاً وہ مستلزم موافقت قول معصوم ہوتا ہے۔ مثلا اس نے یہ کہا اتفقا علماء جمیع الآثار فی جمیع الامصار، ہر زمانے کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب وہ نقل تو کر رہے اتفاق، لیکن انداز اس کا یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہر زمانے کے ہر شہر کے لوگ علماء کا اس پر اتفاق ہے، تو ظاہر ہے ہر زمانے کے امام بھی کسی نہ کسی شہر میں رہتا ہے، پھر ان کا بھی اس میں اتفاق ہے۔ عادتاً اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اس میں شامل ہے۔ او وجود دلیل ظنی معتبر، یا کوئی اور دلیل ظنی معتبر ہو کہ جو یہ کہے کہ حتی بالنسبت الینا، کہ اس کا یہ نقل اتفاق صرف اس کی ذات کے لیے سبب علم نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی سبب علم ہے، یعنی کوئی اور دلیل اس پر دلالت کر دے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں امکنا اثبات ذالک سبب المحسوس بخبر پھر ممکن ہم کیا کہیں کہ اس سبب محسوس کون سا تھا؟ اتفاق، جو اس نے خود دیکھا، اس سے تو ہم وہ ثابت کریں کس کے ساتھ؟ خبر ایک شخص عادل، وہ فقیہ عادل ہو گیا نا، کہ ایک فقیہ عادل ایک سبب یعنی اس اتفاق کے علماء کو نقل کر رہا ہے، والانتقال منہ ہو، اور جب ہم اس سے یہ ثابت کر لیں گے کہ ایک شخص عادل ایک سبب کو نقل کر رہا ہے، تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ والانتقال منہ الی لازم ہی، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ قول معصوم، اب چونکہ خبر شخص عادل ہے اس نے یہ کہا ہے، اس کا لازم یہ ہے کہ انشاءاللہ قول معصوم بھی اس میں شامل ہوگا۔ لیکن شیخ اعظم فرماتے ہیں لیکن سیدی، لیکن انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اس پر اشکالات ہیں اور یہ بھی قابل قبول نہیں، انشاءاللہ بحث آئے گی۔ ختم۔ اب یہ دو طریقے ہو گئے جی، اب تیسرا فرماتے ہیں وفی حکم الاجماع المضاف الی من عدا الامام علیہ السلام الاجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف، کہ ایک ناقل اجماع کو نقل کر رہا ہے اور کر بھی اجماع کو مطلق، کسی کی طرف اضافت بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک اختلافی حکم کے مقابل میں اجماع کو نقل کر رہا ہے۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ فرماتے ہیں یہ بھی حجت نہیں ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے جو نقل اجماع الی من عدل امام کا ہے، کہ اگر کوئی شخص اجماع کو نسبت دے امام کے علاوہ باقیوں کی طرف تو جیسے وہ حجت نہیں تھا، اگر وہ اجماع کو مطلق نقل کرتا ہے لیکن کرتا ہے فی مقابل شابہ، یعنی دو مسئلے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے اور اس مسئلہ میں اختلاف، یعنی اختلاف کے مقابل میں شاباش اجماع کو نقل کرتا ہے، فرماتے ہیں یہ بھی حجت نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہے، مثلا اگر ایک فقیہ یوں کہتا ہے خر الحیوان الغیر المعقول غیر الطیر ناجس اجماعاً، حیوان غیر معقول اللحم یعنی حرام گوشت جانور جو پرندے نہ ہوں ان کا فضلہ نجس ہے اجماعاً۔ اب یہاں اجماع کا ہے، کسی اجماع کو کسی کی طرف کوئی نسبت کوئی اضافت نہیں دی، لیکن پھر کیا کہتا ہے انما اختلفوا فی خرء الطیر، البتہ پرندہ جو غیر معقول اللحم ہو اس کے فضلے میں اختلاف ہے۔ اب دیکھو نا جی، اجماع کو مقابل اختلاف، سمجھ آ گئی بات کی؟ اگر اس کیا تو اس نے اجماع مطلق نقل کیا ہے اجماع کو مطلقاً، لیکن ادھر کیا ایک اختلاف کے مقابل میں ہے۔ او یقال، یا یوں کہ ان محل الخلاف ہوا قضا، کہ فلاں حکم اس میں تو اختلاف ہے لیکن اما قضا، لیکن جو فلاں ہے اس کا حکم یہ ہے اجماع آن، یعنی پہلے اختلاف کو نقل کرے اور بعد میں دوسرے کی اسی مسئلے میں کسی اور مسئلے میں دعوی اجماع کرے۔ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے فَإِنَّ مَعْنَاهُ، تو یہ بھی حجت
نہیں ہے، یہ بھی مشتمل علی قول المعصوم نہیں ہے۔ فإن معناه، اس کا مطلب ہے فی مثل ھذا کونہ قولا واحدا، یعنی اجماع سے مراد اس کی یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں، یعنی وہ فقط اس اجماع کے ذریعے وہ جو پچھلے مسئلے میں اختلاف تھا جہاں وہ نفی خلاف کر رہا ہے، یعنی بس ایک ہی نظریہ ہے جہاں پر کوئی دوسرا مخالف نظریہ نہیں ہے، جہاں پر گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، نہ یہ ہے کہ وہ مشتمل علی قول المعصوم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب ترتیب سے چلو۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے علماء کا، وہ کیا ہے؟ اضعف مما ذکر، وہ ہے کہ اگر کوئی یوں کہے لا خلاف فی انا حکم قضا قضا، کہ فقط دعوی عدم الخلاف کرے، یا یہ کہے کہ ان ظاہر الاصحاب ان حکمہ قضا، کہ ظاہر علماء یہ ہے کہ فلاں شے کا حکم یہ ہے، یا قضیت المذہب الاخری، فرماتے ہیں یہ بھی بے طریقن اولا حجت نہیں ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ خوب، چونکہ عدم الخلاف کا مطلب ہے کوئی مخالف ہمیں ملا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو ہو تو مخالف لیکن چپ ہو۔ ظاہر اصحاب یعنی جو کچھ ملا ہے وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا نظریہ تجھ تک پہنچا ہی الی آخری، تو فرماتے ہیں یہ بھی۔ بس آگے فرماتے ہیں، ختم ہوگی بات، سمجھ آگئی جی، کہ ناقل اجماع کبھی اجماع کو نقل کرے گا مطلقہ، کبھی وہ اجماع کو نقل کرے گا بالاضافہ۔ پھر اضافت میں مختلف طریقے ہیں، کبھی اضافت کا انداز ایسا ہوگا کہ ہمیں پتہ ممکن ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ امام اس میں شامل ہیں، یا اضافت کا انداز ایسا ہوگا کہ ہمیں پتہ لگے کہ اس سے میں گویا امام شامل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی، یا وہ کرتا تو اجماع کو مطلق نقل ہے لیکن مخالف ہے، لیکن مقابل اختلاف۔ اب یہ ساری باتیں ختم، اب واپس آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اطلق الاجماع، اگر ایک شخص نقل اجماع کرتا ہے اور وہ بھی مطلق یعنی بغیر کسی اضافت کے، او اضافہ علی وجہ، یا اس کو اضافت دیتا ہے اس انداز میں کہ یظہر منہ ارادۃ المعنی المصطلح، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اجماع کا معنی ہے اصطلاحی مراد ہے، یعنی کیا؟ او اتفاق الکل فی اصل واحد، یہ ہے۔ ولو مسامحتاً، چاہے وہ اجماع اصطلاحی مسامحتاً بھی کیوں نہ ہو، کیا کہ فقط اتفاق علماء شیعہ ہو لیکن اس میں معصوم شامل ہو، یا اتفاق کے بعض علماء شیعہ ہو لیکن اس میں قول معصوم، اگر اس انداز میں فرق کر وہ اجماع کو نقل کرتا ہے، کیوں؟ لتنزیل وجود المخالف منزلۃ العدم، اس لیے کہ وہ اگر کوئی مخالف ہو بھی صحیح تو وہ مخالف کل عدم شمار کرتا ہے کہ یہ مخالف ہے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لعدم قدح فی الحجیہ، چونکہ معیار حجیہ تک قول معصوم کا ہونا، قول معصوم ان میں شامل ہے، فلاں مخالف ہے بھی صحیح تو اس سے کوئی فرق حجیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بس فظاہر الحکایت کونہا، اب جو بندہ اس انداز میں اجماع کو نقل کرے گا، حکایت کرے گا، کونہا حکایتاً للسنہ، گویا کہ وہ نقل سنت کر رہا ہے، گویا کہ وہ حکایت سنت کر رہا ہے۔ سنت کیا ہے؟ وہ تو یہ آنی حکم الامام، یعنی گویا کہ وہ نقل حکم امام کر رہا ہے۔ بات سمجھ آگئی؟ خوب، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ ان الاجماع الاصطلاحی متضمن لقول الامام، کہ ہم اجماع اصطلاحی کو معیار حجت فقط اجماع نہیں دیتے بلکہ ہم معیار حجت کہتے ہیں کہ وہ متضمن ہوتا ہے قول معصوم کو۔ جب قول معصوم کو ہے فیدخل فی الخبر وال، تو خبر واحد یا حدیث میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان مستند علم الحاکی بقول الامام، کہ جو نقل اجماع کر رہا ہے، پوری توجہ میری جان، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نقل اجماع میں قول معصوم شامل ہے۔ اب جو ناقل اجماع ہے وہ کس بنیاد پر کہتا ہے کہ اس میں قول امام شامل ہے؟ احد امور،
آیا وہ حصی کی بنیاد پر کہتا ہے، قاعدہ لطف کی بنیاد پر کہتا ہے، یا حدث کی بنیاد پر کہتا ہے؟ یہی طریقے ہیں نا، پھر ہم فیصلہ کریں گے ان میں سے کون سا والا قابل قبول ہے۔ مثلاً احد عالث، ایک طریقہ حصی وہ یہ ہے، چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر بعد میں۔ مثلاً جس شخص نے جو حاکی اجماع ہے، جو ناقل اجماع ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس کو علم ہے اس بات کا کہ اس میں قول معصوم علیہ السلام شامل ہے، تو اس کا وجہ کہاں سے اس کو پتہ چلا؟ ایک راستہ ہے الحس، وہ کیا ہے؟ اذا سمع الحکم من الامام، اس نے خود امام علیہ السلام کا حکم قول سنا، فی جملۃ جماعت، کچھ لوگوں میں 100-150 اقوال میں ایک قول معصوم تھا، لا یعرف اعیانہم، لیکن شخصاً ایک ایک کو وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن یہ پتہ تھا بھی ایک ان میں امام ہے، اس نے سنا، فیحصل لہ العلم، لہذا اس کو علم حاصل ہو جائے گا کہ قول معصوم اس اتفاق میں، اس اجماع میں شامل ہے، اس نے خود سنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں ایک طریقہ ہے حصی، کہ کوئی بندہ خود امام علیہ السلام سے سنے۔ چلو زمانہ امام میں تو شاید یہ ہو، لیکن آپ فرماتے ہیں ھذا فی غایۃ القلہ، ممکن ہے، لیکن آیا واقع بھی ہوا کہ ایک بندے نے ایک زمانے کے 100-150 علماء کے نظریات دیکھے ہوں یا سنے ہوں اور ان کو جانتا نہ ہو، اور ان میں خود امام کا قول بھی خود اس نے حصہ نہ سنا ہو؟ فی غایۃ القلہ۔ فرماتے ہیں بل نعلم جزما، بلکہ ہمیں علم قطعی ہے اس بات کا، کیا کہ لم یتفق لأحد من ہؤلاء الحاکین، کہ یہ لوگ جتنے بھی ناقل اجماع ہیں، جو دعویٰ اجماع کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے حصہ امام علیہ السلام سے سنا ہو۔ دعوی اجماع کس نے کیے زیادہ؟ شیخ مفید نے، شیخ طوسی نے، سید مرتضیٰ نے، سید ابن زہرہ نے، یا اور لوگوں نے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی حصہ خود امام سے نہیں سنا۔ آپ دیکھتے نہیں، سرح الشیخ فی العدہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ عدۃ الرسول میں فی مقام الرد علی سید مرتضیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ سید مرتضیٰ یہ کہتے ہیں کہ اجماع میں قول معصوم شامل ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ثابت کرتے ہیں من باب الحدث۔ شیخ طوسی سید مرتضیٰ کے نظریہ حدث کو رد کرتے ہیں، کیوں؟ حیث انکر الاجماع من باب وجوب اللطف، اس لیے کہ سید مرتضیٰ نے اجماع کا انکار کیا کہ یہ من باب وجوب لطف نہیں ہے، یعنی قاعدہ لطف کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں امام علیہ السلام کا قول شامل ہے۔ بہرحال شیخ طوسی نے سید مرتضیٰ کو کہا لولا قاعدۃ اللطف، کہ اگر قاعدہ لطف نہ ہو اور آپ قاعدہ لطف کے قائل نہیں ہیں کہ بذریعہ لطف قول معصوم شامل ہے، لم یمکن التوسل فی معرفت موافقت الامام للمجمعین، تو مجمعین کے ساتھ امام علیہ السلام کے اتفاق اور ان کے موافق ہونے کے پہچان کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے سوائے قاعدہ لطف کے۔ ٹھیک ہے جی، آسانی انشاءاللہ کل پھر۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔